آج جس ٹاپک پر مجھے بات کرنی ہے اس پر بات کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہی ہوں اس میں ہمارے لیے بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور ہماری کچھ اقدار ہیں اور ہم کچھ چیزوں پر بات کرنے سے بہت زیادہ شرماتے اور گھبراتے ہیں۔ لیکن آج میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کو اپنے اس ملک میں پیدا ہونے اور علم حاصل کرنے کا حساب دینا ہے۔ اور میں آج کلمہ حق اس لیے بلند کر رہی ہوں کیونکہ میرا غیرت اور ضمیر جو ہے نا اس پر اجازت نہیں دیتا کہ میں خاموش رہوں۔ آج میں آپ سے سوال کرتی ہوں اس بات سے پہلے کہ ہمارے ملک کے علماء کدھر ہیں؟ ہمارے ملک کے وہ علماء کدھر ہیں جنہوں نے اسلام کے نفاذ اور اس کی تبلیغ کے لیے اور ملک میں اس پر ہر طرح سے لوگوں کو عمل درآمد کرنے کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرنا تھا؟ کہاں ہیں وہ سب لوگ جنہوں نے اسلام کا ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ نام نہاد اسلام کے وہ علماء کہاں ہیں اور کیوں خاموش ہیں؟ کیوں نہیں بولتے؟ آج میں نے کسی بھی جگہ کہیں بھی آج تک نہیں دیکھا کہ کسی بھی پارٹی نے اس پر کوئی پروٹیسٹ کیا ہو۔ اپنی کرسی کی خاطر تو آپ سڑکوں پر نکل آتے ہیں، مجمع لگاتے ہیں، ہاتھوں میں ڈنڈے لے کر احتجاج کرنے پہنچ جاتے ہیں، روڈز بلاک کر دیتے ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس تک کے آگے ڈیرے ڈال کے دھرنے دیتے ہیں۔ لیکن آج جب آپ کے ملک کا اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، آج جب آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ ٹکر لینے جا رہے ہیں، تو آج آپ خاموش کیوں ہیں؟ ہمارے ملک کے لوگ اور ہمارے ملک کے وہ عالم کہاں ہیں جن سے ہم علم سیکھتے ہیں، جنہوں نے ہمیں علم سکھانے کا ذمہ لے رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ جہالت کے اندھیروں سے عوام کو، مسلمانوں کو نکالیں گے اور علم کی روشنی کو پھیلائیں گے؟ آپ کیسے اس بات پر خاموش رہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ہم جنس پرستی کا قانون پاس ہو جائے اور کہیں سے کوئی آواز بلند نہ ہو؟ آج ہمارے وہ نام نہاد کہاں ہیں اسلام کے بھی ٹھیکیدار اور پارٹی بازی کرنے والے، وہ ڈنڈے لے کر نکلنے والے لوگ بھی، اور وہ تمام پارٹیاں جنہوں نے اپنے آپ کو سچا مسلمان ثابت کرنے کی بارہا لوگوں میں جلسوں میں قسمیں کھائی ہوئی ہیں، اور بار بار وہ بے تحاشا عمرے اور حج کرنے پہنچ جاتے ہیں؟ کس طرح وہ اس چیز کو اب تک خاموشی سے برداشت کیے ہوئے ہیں، اور کس لیے اس سے پہلو تہی کر رہے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منع کر دی ہے اس کو آپ ڈائریکٹ جو ہے نافذ کر کے ملک کے اندر کون سا قہر اور بلانا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، کون سے ایسے غضب کو جو ابھی باقی رہتا ہے جس کو آپ آواز دینے میں اس طرح کے قانون کا نفاذ کر رہے ہیں؟ اور کیوں کر رہے ہیں؟ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ کا یہ قانون، آپ کا یہ شرمناک بل جس پر بات کرنے سے دل لرزتا ہے، ہونٹوں تک بات نہیں آتی، آپ نے کیسے اس کو پاس کر دیا ہے؟ یہ ملک جو لا الہ الا اللہ کے سائے میں حاصل کیا گیا تھا، جہاں ہم نے اس بات کی اللہ تعالیٰ کو، ہمارے کتنے شہیدوں نے جان دے کر یہ ایک خطہ حاصل کیا تھا کہ ہم اپنی اسلامی روایات اور اپنے اسلام کی حدود و قیود کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ آج کہاں ہیں؟ آج وہ شہید، ان کی روحیں آپ سے سوال کر رہی ہیں۔ آپ سب کھانا کھانے والوں اور سو جانے والوں سے سوال ہے اس چیز کا کہ آپ اپنے مفاد کی خاطر، اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر آپ ڈائریکٹ جو ہے اللہ تعالیٰ سے ٹکر لے رہے ہیں، اور کیسے آپ خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیسے آپ نے اس کو پاس ہونے دیا ہے، اور کیسے آپ کو اس چیز کا آپ حساب نہیں دے سکیں گے؟ کیسے آپ سے پوچھا نہیں جائے گا؟ آپ جہاں بھی ہیں، آپ جس بھی منصب پر ہیں، آپ سے ضرور اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے۔ ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارے عالم اپنی پارٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں، زندہ ہیں اور خاموش ہیں، اس پر کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے قانون یا بل پاس کیا ہے، یہ ڈائریکٹ آپ کے آئین سے بھی متصادم ہے اور آپ کے قرآن سے، جس سے آپ نے زندگی گزارنی ہے، جس قرار دے رکھا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات دیے ہیں، آپ نے اس کے اندر کھلی خلاف ورزی کی ہے اور اس کو نافذ کر دیا ہے۔ میں آپ سے بینگ اے لائر یہ سوال کرتی ہوں کہ کورٹس میں آئندہ آنے والے جتنے بھی 377 کے کیسز ہیں، وہ
اب یا چل رہے ہیں یا سزا ہو چکے ہیں، اب ان کی کیا اہمیت باقی رہ گئی ہے؟ آپ کے جو پاکستان پینل کوڈ کے اندر جتنی بھی اس طرح کی ان نیچرل اوفینسز کے جن کے ٹرائل چلتے تھے، جن کی سزا ہوتی تھی، جتنے ملزم آج جیلوں میں ہیں، آج ان کا آپ کیسے جو ہے نا، کیا آپ ان کو پھر سے کھلا چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ اپنے بچوں کی اس طرح سے کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والا وقت جو ہے وہ ہمارے بچوں کے لیے، ہماری بچیوں کے لیے کیسا ہوگا؟ کہ اگر اس بل کا کھلے عام جو ہے وہ اس پر، اللہ نہ کرے کہ کسی کو اتنی ہمت ہو کہ وہ اس پر کھلے عام جو ہے اس کو جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دے، تو ہم بطور ایک مسلمان قوم کہاں جائیں گے؟ ہمارے تمام عالموں کا، تمام صاحب حیثیت، تمام اہل منصب سے میرا یہ سوال ہے کہ کیوں خاموش ہیں اور کیوں آپ اس پر احتجاج نہیں کر سکتے؟ میں آج اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ میرے دل اور ضمیر پر بوجھ ہے. جتنا میں جانتی ہوں، جتنا میں نے پڑھا ہے، اس کے مطابق مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے غضب کو، اس کے قہر کو آواز دینے کے لیے جو ہے ایسے بل کی منظوریاں خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں. میں آج اس لیے بول رہی ہوں تاکہ میرے زندہ ہونے کا حق ادا ہو جائے، تاکہ لوگوں کو کم از کم شاید بولنے کی ہمت آ جائے اور کوئی اس کے خلاف اہل منصب بھی نکلے، تاکہ اس کو فوری طور پر کینسل کیا جائے. کیونکہ آنے والا وقت جو ہے مزید ہمارے لیے غضب اور قہر اللہ تعالیٰ کا لے کر آئے گا، کیونکہ یہ وہ گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قوموں کا نشان دنیا سے مٹا دیا ہے، بستیوں کی بستیاں پلٹ دی ہیں. آپ زمین میں چل کر پھر کر دیکھ لیں، آپ انسانی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی قوموں کا نشان بھی مٹا دیا ہے دنیا سے، جنہوں نے کہ اس بدترین فعل کو سر انجام دیا. اور یہاں میں ایک اور بات آپ سے کہتی جاؤں، یہ وہ فعل ہے جس سے انسان جو ہے وہ جانوروں کے بھی لیول سے نیچے گر گیا ہے. کیونکہ آج تک میں نے کبھی کسی بکری کو، کسی بکری کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرتے نہیں دیکھا. میں نے کسی مرغی کو، کسی مرغی سے ایسا فعل کرتے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی جانور کو آپ دیکھیں گے. کیونکہ جانوروں نے فطرت سے کوئی لڑائی نہیں کی ہے، وہ اپنی فطرت پر قائم ہے، جیسا کہ ان کو ازل سے بنایا گیا تھا. انہوں نے اس سے ڈیویشن نہیں کی ہے اور اس سے تصادم مول نہیں لیا ہے. اور آج آپ انسان ہو کر بھی بہت بہت پیچھے چلے گئے ہیں، جانور ہونے سے بھی، جانور ہونے کے درجے سے بھی آپ نیچے گر گئے ہیں. وہ تمام لوگ جو اس پر خوش ہیں اور اس کے حامی ہیں، آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں. آپ لوگ بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے. آپ کے لیے ریہیبلیٹیشن سینٹر اس لیے کھلنے چاہیے تھے تاکہ آپ کو نیچرل لاز کی طرف لایا جا سکتا، نہ کہ آپ کے ان تمام سفلی جذبات کی تسکین کے لیے کوئی ایسے بل پاس کیے جاتے جو ہمارے آئین سے ہی نہیں، ہماری شریعت کے بھی بالکل اگینسٹ ہیں، ہمارے قرآن، ہمارے اللہ کے احکامات کے بھی بالکل متصادم ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کا اور ہمارے بچوں کا حامی و ناصر ہو. ہم ایسی سلطنت میں، ایک ایسی ریاست میں رہ رہے ہیں جہاں پر کہ ہماری آواز کو دبا دیا جاتا ہے. آپ لوگ اس کے لیے جو بھی محسوس کرتے ہیں، آپ کو اس کے لیے جاگنا ہوگا. ہمارے علماء کو اس پر کردار ادا کرنا ہوگا اور اس کو فوری طور پر کینسل کروانا ہم سب مسلمانوں کی، کلمہ گو لوگوں کی پہلی ڈیوٹی ہے. اس کے بعد ہی ہم کچھ اور کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو جگانا میرا فرض تھا. آپ تک میری آواز پہنچ گئی ہے، اب آگے آپ کی ڈیوٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی حساب لینا ہے اور مجھ سے بھی. میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے کہ میں نے اس کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت کر لی ہے اور ہر خوف کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. آپ لوگوں کو بھی ہمت کرنے اور جاگنے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اور ابھی جو آپ پوری دنیا سے ایک فلڈ جیسے قہر کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں، اس کی مدد مانگتے پھرتے ہیں، لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کی، اس سے پہلے کہ آپ کا قوم کے طور پر دنیا سے نام ہی مٹ جائے، آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے. آپ سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کرے اور ایسے تمام لوگوں کو ان کی آنکھیں کھولے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں کے شر سے اپنی حفظ و امان میں رکھے جنہوں نے ایسے کالے قوانین کو نہ صرف بنایا ہے بلکہ پاس بھی کیا ہے اور پیش بھی کیا ہے، پھر بھی شرمندہ نہیں ہے. جس پر بات کرتے ہوئے آج میری
روح بھی شرمندہ ہو رہی ہے، اور تمام غیرت مند مسلمانوں کی روح اس وقت مضطرب ہے. وہ اپنے بچوں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے پریشان ہیں، اور ان کے آنکھوں سے نیند چلی گئی ہے. ایسے قوانین بنانے سے پہلے آپ کو شرم آنی چاہیے. آپ کو ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس اسٹیٹ کا جس کا مطلب آپ لا الہ سے تشریح کرتے ہیں، اس کا حساب دینا ہوگا. آپ جلد سے جلد اس کو کینسل کریں اور ہمارے مجروح جذبات کو تسلی اور تشفی دیں کہ ہمیں محسوس ہو ہم واقعی مسلمان ہیں اور مسلمان ملک میں رہتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.